جی السلام علیکم دوستو، ہم اس وقت کینیڈا کا ایک بہت بڑا شہر ہے ٹورانٹو، اس کے قریب ایک اور شہر ہے مسیساگا، اس ایکسٹینشن ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں ٹورانٹو کی، اور یہاں پہ ہر رنگ و نسل کے، ہر قومیت کے لوگ آباد ہیں، اور بہت سارے پاکستانی بھی ہیں، اور پاکستانی وہ ہیں جو یہاں آ کے پھر قانون کا احترام بھی کرتے ہیں، سیکھ بھی جاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاں ہر قسم کا غلط کام بھی کیا ہوتا ہے، کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ غلط کام کرتے ہیں، لیکن جب کینیڈا میں پہنچتے ہیں وہ، تو یہاں آپ کو قانون خود سیدھا کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ہر قدم قدم پہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں واقعی قانون کی حکمرانی ہے، اور یہاں پہ واقعتاً ہر شہری، ایک ایک شہری، مرد اور بچے، بوڑھے جوان، سب کی برابر کی اہمیت ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ جب آئے ہیں تو آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں۔ اسٹیون اختر صاحب ہیں، اور یہ پاکستان میں ٹیلی کام کے شعبے سے وابستہ تھے، پی ٹی سی ایل جو بڑی کمپنی ہے اس کے انجینئر بھی تھے، پھر کینیڈا آ کے آباد ہو گئے۔ تو ہم نے سوچا کہ ان کے جو گزشتہ 20 سال کے تجربات ہیں یہاں کینیڈا کے حوالے سے، یہاں کس انداز میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، کیوں کر انسان ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، اس کے حوالے سے ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو شکریہ اسٹیون صاحب، آپ نے ہم نے کھانا بھی اچھا کھایا ہے یہاں پہ ابھی، اور یہ ایک ایرن ملز کا علاقہ ہے مسیساگا کے ساتھ ہی، اور اس کے فوڈ کورٹ میں ہیں اس کے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے کھانا پینا چل رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ 20 سال تقریباً آپ کو ہونے کو آئے ہیں یہاں کینیڈا میں، تو جو میں نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ رول آف لا، یعنی قانون کی حکمرانی، اس کا آپ نے یہاں پہ کیا اظہار دیکھا ہے؟ تو جو کویشچن امتیاز صاحب نے کیا ہے اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ملک میں ایک عام آدمی کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ کسی بھی آپ حوالے سے سوچیں کہ اس کی فائنینشیل نیڈز ہوں یا میڈیکل نیڈز ہوں یا اس کی سیکیورٹی ہو، تو وہ اس کو کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ بیسک جو لائف کی فیسلٹیز ہیں وہی ایک عام بندے کو اویلیبل ہیں، وہی ایک کسی بھی لیول کا بندہ ہو، چاہے وہ رچ ہے یا پور ہے یا کسی بھی نسل کا ہو، اس کا کوئی امتیاز ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اس ملک میں اس ٹورانٹو میں اسپیشلی، میرے یاد نہیں رہا لیکن ہزاروں کے حساب سے ریسٹورانٹس، دنیا کے ہر ملک کا ریسٹورانٹ ہے، دنیا کے ہر ملک کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور جو بندہ ادھر آتا ہے وہ اسی معاشرے میں خود بخود آٹومیٹیکلی ڈھل جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر ایک چیز کو کرنے کا ایک طریقہ ہے جو وہ آ کے لوگوں سے سیکھتا ہے، اور وہ اس کا پابند ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی۔ بچے بھی اسی طرح سے ہیں، جو چاہے بے شک پاکستان سے ہیں یا دوسرے ملکوں سے، یا جو یہاں پہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس کلچر کے اندر رچ بس جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آ سکتا کہ اگر ایک بندہ آدھی رات کو یا خاتون واک کر رہی ہے تو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے یا کچھ ہے، ایسا بالکل کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور جو اس طرح آپ نے بات کی رول آف لا کی، تو رول آف لا میں یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، کسی کو ایسا قانون کو ہاتھ میں لینے کی، قانون کو توڑنے کی اس قسم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے بہترین جگہ ہے رہنے کی۔ جی، اس میں سوال یہی رول آف لا کے حوالے سے دوبارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ زندگی میں بعض اوقات ایسے مواقع آتے ہیں، میں نے کہتے کاش اپنے میں ملک میں ہوتا تو شاید مجھے یہ پریشانی نہ ہوتی۔ کبھی کوئی ایسا موقع آیا؟ نہیں، اس کا ریورس آیا بہت دفعہ کہ اگر میں اپنے ملک میں ہوتا تو میں ادھر جنگل میں میری گاڑی کو کچھ ہو گیا ہے، تو جیسے خدا نہ کرے ادھر پاکستان میں سال 2 سال پہلے موٹر وے پہ واقعہ ہو گیا، تو ادھر ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پولیس از ویری ویری فرینڈلی، وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی غلطی بھی ہے تو وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا، ہی ول ٹرائی ٹو کنونس یو کہ یہ آپ نے کیا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک ایسا واقعہ ہوا، بہت سالوں سے مجھے کوئی ٹکٹ نہیں ملا، تو مجھے ٹورانٹو میں نا اچانک 2 پولیس والوں نے پل ٹکٹ کیا۔ کا مطلب ہے کہ آپ کا جرمانہ کبھی نہیں ہوا ٹریفک رولز کی؟ ٹریفک ٹکٹ، یا شروع میں بہت ہوئے مجھے،
مجھے ایک دفعہ ایک بندہ پولیس والا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے سیٹ بیلٹ میں نے نہیں پہنا ہوا تھا، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ پولیس والا ہے، اس نے جیب سے بک نکال کے تو مجھے جو ہے نا وہ ٹکٹ دے دیا. تو ابھی جو میں بات ایکسپلین کرنے والا تھا، آئی واز ٹریولنگ فرام ٹورانٹو ٹو مسیساگا. تو پولیس والوں نے کیمرے سے ڈیٹیکٹ کیا کہ میں اوور اسپیڈنگ کر رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے روکا اور انہوں نے میرے سے کاغذات لیے، انشورنس، لائسنس اور اونرشپ، اور دین دے وینٹ، اور وہ اپنی گاڑی میں واپس چلے گئے. تو پھر انہوں نے نا تھوڑی دیر میں میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یو ہیو اے ویری کلین ریکارڈ اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپائل یور ریکارڈ. دے ور سو فرینڈلی نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صرف وارننگ دے رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا تھوڑا کیئرفل ہو جائیں. انہوں نے ایک ٹکٹ بنایا ہوا تھا، پرنٹ کیا، اس کے اوپر ڈالر ویلیو بھی تھی، آئی تھنک اٹ واز $107. انہوں نے کہا یہ بھی ہم آپ کو دیں گے، بٹ وی آر ناٹ پٹنگ اینی تھنگ آن یور ریکارڈ. تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ ہاؤ دی رول ورکس. کہ یہ لوگ نا، جو مجھے تھوڑا تجربہ ہے یہاں پہ لیٹیگیشن کا، کیونکہ آئی گاٹ انوالوڈ انٹو سم ریئل اسٹیٹ ڈیلس، تو میں کورٹ میں جانا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی جو کورٹ کا موٹیو ہے، اصل مقصد ہے، وہ ہے ریہیبلیٹیشن. اس کا اچھا، آپ کا ایک عدالتوں میں بھی تجربہ رہا، لیٹیگیشن یعنی عدالتوں کے چکر بھی لگانے پڑے، جی، تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا وہ کیا تجربہ تھا آپ کا؟ وہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا کہ کچھ یہاں پہ بچے ہیں جیسے ہمارے نا، تو ان کے کئی ڈرائیونگ آفینسز ہوتے ہیں. کینیڈا میں جو یہ ہے نا، کئی ایسے جو ہم اوور سپیڈنگ ہے، جیسے ٹو اے سرٹن لمٹ چلی جائے تو اس کو کرمنل چارج سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو ڈرائیور ہے، یہ ہی ہیز دی پوٹینشیل ٹو ہٹ سم ون، تو یہ پبلک کے لیے یہ بندہ ڈینجرس ہے. تو اس حوالے سے یہ تھا کہ مائی سن گاٹ انوالوڈ اینڈ آئی ہیو بین گوئنگ ٹو دا کورٹس ٹو ڈیفینڈ ہم. اور وہ پھر ہم ادھر جا کے ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ایک بڑی ہی باریک بینی سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا. اور جو سرکاری وکیل تھی نا، وہ شی واز اے ینگ گرل، تو اس نے بڑے طریقے سے ایک ایک چیز ایکسپلین کی کہ یہ بندہ کتنی سپیڈ پہ کس سٹیج پہ آ رہا تھا، واٹ واز ہی ڈوئنگ، اور اندر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا باتیں ہو رہی تھیں. اور پھر انہوں نے میرا جو دوسرا بیٹا جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو بڑے ہی آرام سے اس سے یہ باتیں انہوں نے اگلوا لی کہ بھئی ہو واز دی ایکچوئل ڈرائیور، وچ واز مائی ایلڈر سن. تو ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آئندہ سے یہ لوگ یہ کام نہ کریں. اس لیے میں نے یہ بتایا کہ کورٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو لمبی لمبی سزائیں دیں یا بہت بڑے بڑے جرمانے کریں. وہ ان کا کام ہے ریہیبلیٹیشن کا، اینڈ دے ڈو اٹ. اور پھر وہ دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو واپس ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، کہ وی ہیو ٹو پٹ ہم آن روڈ اگین. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد ہوتا ہے اصلاح کرنا، ہاں جی، صرف سزا دینا نہیں ہوتا. تو جی. آپ کا تو پاکستان میں بھی عدالتوں سے، وکیلوں سے کبھی واسطہ پڑا، اور کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ جی، ادھر بھی تھوڑا بہت تھا، اتنا زیادہ تو کوئی ایسا نہیں ہوا. لیکن کیونکہ وہاں پہ جب ہم اخباریں پڑھتے ہیں یا واقعات روزانہ خبروں میں سنتے ہیں، تو وی گیٹ ایکسپوز ٹو دی کرائم ریٹ، کہ کیا کرائم سینز ہیں، کس کس قسم کے کرائم ہوتے ہیں، عدالتیں کیسے سزا دیتی ہیں، اور آپ کو کیسے جھوٹے گواہ عدالت سے ہی مل جاتے ہیں، اور اس قسم کی جو باتیں ہیں بے شمار، وہ ہم سنتے رہتے ہیں. اس وجہ سے یہ ہے کہ وی کین ایزیلی کمپیئر کہ یہاں کی عدالت اور وہاں کی عدالت میں کیا فرق ہے. یہاں کی عدالت کے میں اگر آپ جائیں تو اٹ لکس لائک اے ویری ڈفرینٹ پلیس. آپ کو پاکستان کی عدالت اور کینیڈا کی عدالت کو آپس میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اٹس اے ویری نیٹ calm place. Most educated people of the world, they are sitting there in a very disciplined way. اور وہ آپ کو بڑے احترام کے ساتھ، چاہے آپ نے کس بھی قسم کا کرائم کیا ہو، دے گیو یو رسپیکٹ، دے گیو یو آل دا بیسک نیسیسٹیز. کیونکہ میں ادھر بیٹھ کے، تو آئی واز لوکنگ ایٹ دا پروسیڈنگس. میں عدالتوں کے اندر بھی بیٹھتا تھا جب جج اناؤنس کرتا ہے یا وہ آپ کی باتیں سنتا ہے، ویری رسپیکٹفلی. ایون کچھ لوگ، وہ جب ہم جاتے ہیں عدالت میں تو کوئی پروسیڈنگس پہلے چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، یہ بتائیں جو پاکستان کے اور یہاں کے کینیڈا کے وکیلوں کا موازنہ کیسے کریں گے؟ یہاں کے وکیل کیسے ہیں، وہاں کے کیسے ہیں؟ اوکے، سو یہاں پہ دو طرح کے وکیل ہیں. ایک تو جن کو ہم کہیں گے نا کہ دیسی وکیل ہیں، اور کچھ ہیں جو ہیں وہ انگریز ہیں.
تو ادھر بھی تھوڑا سا یہ ایک ڈفرینس ہے کہ جو انگریز وکیل ہے حالانکہ اس کی بھی اپروچ وہی ہوتی ہے بٹ ہی یوزز اے ویری سوفسٹیکیٹڈ وے آف ہینڈلنگ تھنگس. اس کی فیس بھی تھوڑی زیادہ ہوگی. کچھ لوگ جو یہاں پہ آباد ہیں انڈینز ہیں ان کے بچے اب جو لائرز بن جاتے ہیں یہاں سے ہی دے آر ایز ایکولی گڈ ایز جو انگلش وکیل ہیں ان کے. کچھ لوگ وکالت کے شعبے میں ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں ہیں یا فیملی لاء میں ہیں وہ لوکل ہمارے لوگ بھی اس میں ہیں بٹ دے آر گڈ وہ اپنے رولز کو فالو کرتے ہیں جو کینیڈین رولز ہیں وہ اسی کے طریقے سے آپ کو ہینڈل کریں گے. پاکستان میں جو ہے وہ مجھے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے وکیل کے ساتھ ہینڈل کرنے کا. جو میری انفارمیشن ہے وہ اخباروں اور میڈیا کی حد تک ضرور ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی وکیل خود لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا تو اس طرح کا کبھی ادھر سوچا بھی نہیں جا سکتا. کوئی بالکل ایسا نہیں کر سکتا. یہ بتائیے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کا تو آپ بڑا پکا طویل عرصے تک حصہ رہے. وہاں کی بیوروکریسی اور کینیڈا کی بیوروکریسی میں کیا فرق ہے؟ حکومت کا طریقہ کار کیسے لوگ ہینڈل کرتے ہیں یہاں پہ اور وہاں آپ کیسے کرتے تھے؟ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ اوکے تو یہاں پہ ایسا ہے جی کہ جب ایون الیکشن بھی ہوتا ہے تو سڑکوں پہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی ملک میں الیکشن ہو رہا ہے. بڑا پیسفلی ہوتا ہے. الیکشن والے دن میں یہ ہوتا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو ادھر سے پتہ چلتا ہے آج پولنگ ہو رہی ہے. تو سارا کچھ ایسا ہے کہ ہمیں نوٹسز آ جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ایسے جیسے ہمارے مسیساگا میں پاکستانی کوئی ہے اگر کینڈیڈیٹ تو وہ آئیں گے آپ کے ساتھ بات کریں گے. اگر ہم آپ کے گھر کے باہر بینر لگا لیں تو آئی موسٹلی الاؤ دیم اور آئی سپورٹ دیم. وہ دیٹ از اے گڈ تھنگ. لیکن ایسا ہے کہ ہمیں ایز سچ بہت نزدیک سے مجھے بیوروکریسی کو دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا لیکن دا وے دا کنٹری رنز ان لوگوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی کہ کسی بھی طریقے سے ایک جو بنیادی یہاں کی سہولتیں ہیں ان کو کسی بھی طرح سے وہ افیکٹ کریں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ کا اپنا جو پیشہ ہے اس وقت چونکہ انجینئر ہیں آپ بیسی بنیادی طور پہ تو یہاں پہ آپ جو انسپیکشن وغیرہ کرتے ہیں کوالٹی کنٹرولز ہیں اس میں اور پاکستان میں کوالٹی کنٹرولز میں کیا فرق کیا بتائیں گے؟ اوکے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جی اور اس کا کیونکہ میں آئی ایم ڈوئنگ اٹ ڈائریکٹلی تو میں بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. پاکستان میں کانسیپٹ نہیں ہے ایسے انسپیکشنز کا. آئی یوز ٹو ورک وتھ پی ڈی سی ایل کنسٹرکشن ونگ اور وہاں پہ بھی نیو کنسٹرکشن کے ساتھ بھی میرا رہا واسطہ اور مینٹیننس کے ساتھ بھی. تو اس میں ایسا ہے کہ وہاں پہ یہ اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ نہیں ہے کہ جب کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کی ڈرائنگز ہوتی ہیں اپروڈ. اس کے بعد اسپیسیفکیشنز ہیں کہ کون کون سے مٹیریلز یوز کرنے ہیں. پھر پیریوڈک انسپیکشنز ہیں کہ جو کہ کرنی چاہیے اور جن کا مجھے ادھر آ کے پتہ چلا کہ اصل میں یہ طریقہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا. تو اس میں ایسا ہے کہ وہاں پہ آئی واز ورکنگ ایز اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر اور پھر اس کے بعد ایکسین یعنی کہ ڈویژنل انجینئر. تو ادھر ہم جاتے تھے سائٹس پہ یا ایس ڈی او وغیرہ جو انچارج ہے وہ کام کو دیکھتے تھے لیکن اتنا مائنیوٹلی کرنا اس کی رپورٹوں کو مینٹین کرنا ریکڈز کو ہینڈل کرنا وہ بالکل نہیں ادھر ہوتا تھا. ایٹ لیسٹ ان جگہوں پہ جہاں پہ میں نے کام کیا. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ادر. تو جب میں ادھر آیا ہوں تو پھر میں نے یہاں پہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے مزید کورسز بھی کیے. میں نے یہاں کا بلڈنگ کوڈ پڑھا. تو جو بھی بلڈنگ ہے وہ کوڈ کے مطابق بنتی ہے. کوڈ کے بغیر بلڈنگ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ جی آپ کچھ پینلٹی یا جرمانہ دے دیں اور آپ کی انلیگیلٹی بھی وہ قانونی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ ان کی ڈیفیشنسیز ہزاروں نکال سکتے ہیں. تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ اس کو کسی طریقے سے ادھر ادھر کر دو. ایسا نہیں ہے. یہ میں جس جگہ پہ بیٹھوں یہ اس کے بالکل ساتھ میں ابھی امتیاز صاحب کو دکھا رہا تھا 3 پروجیکٹس میں نے کمپلیٹ کیے ہیں. ایک بہت بڑا بلڈر ہے ڈینیلز ان کے لیے میں کام کرتا ہوں اور میری بیسک جو میرا جاب ہے وہ ہے کنسٹرکشن کنسلٹنٹ کا. سو آئی ایم اے فیلڈ ریویو کنسلٹنٹ اپرووڈ بائی اے وارنٹی کمپنی جو کہ ادھر کینیڈا میں ایک وارنٹی کمپنی ہے جس کو ٹیرین بولتے ہیں. That stands as a warranty between the home owners and the builders.
وہ لوگ جو ہیں میں ان کا اپرووڈ انسپیکٹر ہوں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی جب کام شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مجھے اس کی ڈرائنگ چاہیے. پھر میں اس کو چیک کرتا ہوں، کوڈ کے ساتھ میچ کرتا ہوں، کنسٹرکشن ڈرائنگس کے ساتھ، اور جو بھی اپرووڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ پہلے لے کے کہ ادھر ہونا کیا چاہیے، جدھر میں جا رہا ہوں وٹ شوڈ آئی بی ایکسپیکٹنگ ٹو لک ایٹ. تو اس طرح سے یہ کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. سمپلی جا کے ڈرائنگ کے ساتھ میچ کرنا ہے کہ یہ کام اس نے صحیح کیا ہے نہیں کیا. آئی ہیو ٹو رائٹ اے رپورٹ. میں ادھر ہی رپورٹ جنریٹ کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں. اینڈ دین ہی بیکمز رسپانسبل. اینڈ دین آئی کم ٹو دی آفس. اس کو جو ہے وہ ٹائپ کر کے فارمل رپورٹ وی سینڈ اٹ ٹو ایوری ون. تو اس طرح کا کوئی چیز پاکستان سے میچ نہیں کرتی ہے. آئی یوز ٹو ورک ان اسلام آباد. مجھے پتہ ہے ہم بڑی بلڈنگیں بھی بناتے تھے اور جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں وہ بھی تھے، لیکن اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. اور دیٹ از دا ریزن کہ وہاں پہ سب اسٹینڈرڈ بلڈنگس بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی بناتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کوالٹی کنٹرول کا اگر کمپیریزن کرنا ہے تو یہ ہے کہ دیر از نو کمپیریزن. میں ممبر ہوں امریکن سوسائٹی آف کوالٹی کا. میں کوالٹی انجینئر ایز ویل. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ آئی ایم ویل ورس کہ نارتھ امریکہ میں آپ نے کوالٹی کیسے کریٹ کرنی ہے. سو دیٹ از مائی ڈائریکٹ ایکسپیرینس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں.